بھائی کیوں میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھاتے؟ کیا 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس ایک نام بھی ایسا نہیں جو میرے بچوں کو پڑھا؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے جی چوہیاں والی نظم پڑھنی انہیں کھیک کٹا کر دے۔ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو جعفر طیار نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو سیدنا امیر حمزہ نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو خالد بن ولید نہیں پڑھائے؟ آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ۔ تو بوگس نصاب ہے حضرت۔ آپ کبھی حضرت یہ بچوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہمارے بچوں کو نظم کیا پڑھا رہے ہیں؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے حضرت جی چوہیاں والی نظم پڑھنی انہیں کھیک کٹا کر دے۔ جس قوم کو پڑھائے چوہے گئے ہیں۔ نظم کیا ہے حضرت جی؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، اور میں کہتا ہوں 2 چھوڑ کے 200 میرے ٹوٹ بٹوٹ بھی جہنم میں جائے، اس کے مرغے بھی جہنم میں جائے۔ میری قوم کو کیوں ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے پڑھا رہے ہیں؟ لیکن کوئی بولنا نہیں حضرت جی۔ پلاننگ ہوتی ہے ساری حضرت، پتہ نہیں 100 سال پہلے پلان بنا، 150 سال پہلے پلان، انہوں نے کیڑی پوئم بنانی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ دے 2 ککڑا۔ ان کو کون سی پوئم پڑھانی ہے؟ چو 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 چاچا۔ میں کہتا ہوں حضرت تم نے اس کو ٹوٹ بٹوٹ کے 2 ککڑ پڑھا دیے، کاش تم نے اس کو حضرت علی اور ان کی ذوالفقار پڑھائی ہوتی ہے۔ لیکن ایسا کیونکہ ان کو پتہ ہے حضرت جی اس قوم نے ذوالفقار پڑھا چھڑی تے پھر نہ پڑھائے ککڑ نہیں، انہیں پڑھائے نچن والے چوہے نہیں۔ یہ تو نظم کی بات ہے۔ اگر پوئم کی طرف آئیں تو پوئم کیا ہے میرے بچوں کی کتاب میں؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ او بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ مجھے نہیں اس کا پتہ کوئی۔ میں کہتا ہوں کچھ ہو بھی، بھائی کیوں میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھاتے؟ کیا 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس ایک نام بھی ایسا نہیں جو میرے بچوں کو پڑھایا جاتا؟ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ آ کے بس کرو۔ تیری کتابیں، تیری کلاسیں، تیرے کورس مک جائیں گے، میرے نام نہیں ختم ہوں گے کبھی۔ ستی قوم، ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر جو اس کا رزلٹ نکلا وہ آپ کے سامنے۔ پڑھاتے کیا ہیں؟ مثال والے کر کے بھی دس دیے نے، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔ جس قوم نے پڑھے لٹل سٹار ہیں اس قوم نے کیک کٹا کرنا ہے۔ بھائی کیوں لٹل سٹار؟ ہم بگ سٹار والے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر میرے بگ سٹار ہیں حضرت۔ جناب سیدنا عمر فاروق میرے بگ سٹار ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی میرے بگ سٹار ہیں۔ جناب مولا مشکل کشا میرے بگ سٹار ہیں حضرت۔ کیوں ہمٹی ڈمٹی؟ کیوں ٹوٹ بٹوٹ؟ کیوں نچن والے چوہے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو جعفر طیار نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو سیدنا امیر حمزہ نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو خالد بن ولید نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو ابو عبیدہ بن جراح نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو عمرو بن عاص نہیں پڑھائے؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیوں انہوں نے میرے بچوں کو جناب سیدنا حضرت بلال حبشی کے نیزے کے بارے میں نہیں بتایا؟ ان کو پتا تھا حضرت جس قوم نو جعفر طیار پڑھا چھڑے ہے قوم اٹھ کھلونی ہے، اس لیے ان کو کیا پڑھاؤ؟ ٹوٹ بٹوٹ کے ککڑ۔ ستی قوم ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ اور آپ کہیں گے لے بھائی یہ کیڑی تقریر کرن دے۔ او بھائی میں آج کہہ رہا ہوں، اقبال 100 سال پہلے رو کے گیا۔ وہ کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اس لیے کیا بندہ بولے حضرت، پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے ستی قوم پہ ہی، جنہوں نے پڑھے ہی حضرت ککڑ تھے ون واز اے تھسٹی کرو حضرت جی، انہوں نے کی بولنا؟ ان کو علی انہوں نے پڑھایا ہی نہیں حضرت۔ ان کو علی انہوں نے علی پڑھائے ادوں جدو اندر ٹوٹ بٹوٹ دے 2 ککڑ بھی وڑ گئے سے، جدو اندر نچن والا چوہا بھی رہن لگ پیا، جدو اندر ہمٹی ڈمٹی نے بھی جگہ مل لئی سی، تے جدو اندر تھسٹی کرو بھی رہن لگ پیا۔ اب جگہ ہی نہیں رہی کسی کے لیے، کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی کوئی حضرت علی اور ان کی ذوالفقار پہ کوئی نظم لکھتا، اور پھر وہ 3 اور 4 کلاس میں سارا سال مس میرے بچوں کو پڑھاتی۔ اللہ دی قسم کی شعر ہونا ہی میرا پتر ہے، لیکن کی پڑھایا؟
ہمٹی ڈمٹی سٹ آن دا وال. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے حضرت مولا علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا. کاش کوئی اس پہ پوئم لکھتا حضرت، اور یہ پوئم میرے نصاب میں ہوتی، لیکن حضرت جی مر نہ جان یہ پوئم لکھن اور پھر اس قوم نو پوئم پڑھانا نہیں کچھ جی. وہ بابا بس جی مالک کے رنگ بابا وہ بس حضرت. اب دیکھیں نا حضرت، ٹوٹ بٹوٹ پہ نظم ہے حضرت. حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہوا. میں کہتا ہوں حضرت جنہیں ٹوٹ بٹوٹ لکھ چھڑی، جنہیں ہمٹی ڈمٹی لکھ چھڑی، کاش وہ اس بات کو امام حسن پاک کی کو نظم میں لاتا. اور حضرت صاحب تیسری یا چوتھی کلاس تاڑی تے میری تے اسلام دیاں تے پاکستان دیاں بیٹیاں نو مساں پورا سال نظم پڑھان دیاں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے کوئی ان کو درمیان میں سے رکھ کے کاٹ دیتا یہ کٹوا لیتی، کوئی ان کا کیما کرتا یہ کروا لیتی، لیکن کبھی اپنی چادریں نہ اتارتی. لیکن پڑھایا کہ یہ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. سیدہ فاطمہ پاک پڑھائیاں، اماں عائشہ پاک پڑھائیاں، اماں خدیجہ پڑھائیاں، اماں حفصہ پڑھائیاں، پھر جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے. سکتے ہیں حضرت اسی سارے ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہم مخص کرتے حضرت ان سے. یہ محرم شریف گزر گیا کی کیتا سبیل پیتی لنگر کھادا تے یزید نو لان تان کیتی. اور میں ادھر بھی ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، قبلہ چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب تشریف فرمائے. حضرت جی مردہ یزید کو لان تان کر کے اٹھ کے چلے جانا یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام ہے. اور میں حضرت مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نہیں جی جھوٹ ماراں گا کوئی جے یزید موجود ہوئے تھے تے بھائی میں سامنے ہیں جی 75 سال ہو گئے حضرت، کیا کیا ہم نے یزیدوں کا؟ اگر حضرت ہم زندہ یزید کو للکارنے کی ہمت رکھتے تو پھر آج پاکستان کا یہ حال اسی سارے مرے نو گالا کڑ کے جانا دے. اور میں اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ. یہ مردہ یزید کو، اور میں اللہ معاف کرے وہ والا نہیں ہوں رحمت اللہ تعالی علیہ والا نہیں، میں لعنت کا ہی کا قائل ہوں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. میں نہیں کہہ رہا کہ لعن تان کیوں کر رہے، میں نہیں کہہ رہا کہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں بھائی مردہ یزید کو لعن تان کر کے چلے جانے کا نام حسینیت. میرے نام کے ساتھ حضرت لگا ہوا ہے مصباحی اور خادمی. جو خادمی نسبت ہے یہ میرے پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی عیدگاہ شریف حافظ عبدالکریم رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت بھی تھی اور خلافت و اجازت. یہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمت اللہ تعالی، اور حضرت نے کم و پیش 120 سال کے قریب عمر پائی. اور یہ ہو نہیں سکتا تھا قبلہ شاہ صاحب سیالکوٹ تشریف لائیں اور قبلہ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملے بغیر چلے جائیں. آپ فرمایا کرتے تھے حکیم خادم علی ایک پکا پھل ہے، میں اس لیے آتا ہوں کہ کوئی 2-3 بوندے میری چولی میں بگڑے، سید ہونے کے باوجود اتنی محبت دی. وہ حسم معمول ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے، اور جب شاہ صاحب آتے تھے نا تو اندر کمرے میں کسی تیسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. پھر گفتگو کا موضوع ہوتا تھا معرفت،
फिर गुफ्तगू का मौजू होता था सोज, शौक, कुर्ब, वस्ल, इश्क, दर्द, फिर कोई दूसरी बात नहीं है ना इल्मा विच ना पा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। और ये पाक लोग तो आगे मुंतजिर रहते हैं हजरत को आए इस तरह का कि यार की बात हो। मैंने अपने दादा शेख को देखा हजरत, ये मेरे यार दे दुनियादार आने ना हजरत में चढ़ गुस्सा जा, जरा सख्त कलामी उनके साथ दुआने ना मौलवी सूफिया ने आना वो हजरत ने इतना खुश होना। मैंने बड़ा नोट किया, मैंने एक दिन हजरत से अर्ज किया, मैं हुजूर ये दुनियादार मेरे अर्गे आते हैं तो बड़ा गुस्सा करते हो, सूफिया और मौलवी आते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं। फरमान लगे यार सूफी मौलवी आएंगे तो यार दी गल होएगी ना। ये दुनियादार तो फिर वही दुनिया, ये हो गया वो हो गया, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा ऐसे नहीं हो रहा है। कल हजरत वो मेरे दोस्त हैं वो शाह साहब वो बात सुना रहे थे, कहते हैं हजरत की करिए मुरीद का फोन आ गया, कहते हजरत जी मोटर पानी देना छड़ गई आके दम करो। मोटर पानी नहीं दे रही शाह साहब हजरत कहते हजरत की करिए कितने जाइए। मैं आखिया भाई दम कानू कराना को मकैनिक बुला के लिया, वो कहते नहीं हजरत तुसी काहदे पीर हो यही मकैनिक ही बुलाने ने, और मैं लगे जाके दम करना पिया मैनू, क्या करे ये बिहार हो गया। मैं हजरत एक दिन दाता साहब था तो बस वो पता नहीं मुझे नहीं समझ आई बात कैसे दिल में आई और मेरी जुबान से निकल गई, और तकरीर में बड़ी बातें करके बाद में खुद भी डरता हूँ हजरत मैंने क्या क्या दिया, बहुत इज्तिमा था। और मैंने कहा दाता साहब फरमा रहे हैं मस्जिद भी भरी है, बाहर भी रश है, मेरे मिजाल पे भी बड़े बंदे हैं, लेकिन मैं तो आज भी मुंतजिर हूं फिर कोई मोइनुद्दीन आए। मोइनुद्दीन कोई बंदे बड़े हजरत, मुंडे वाले भी आए, कारोबार वाले भी आए, जमीन वाले भी आए, मुश्किल वाले भी आए, बीमारी वाले, हम तो फिर इंतजार में है कोई मोइनुद्दीन आए आके यार का पता पूछे। वो कोई नहीं, वो कोई नहीं, बड़ा रश भरी है मस्जिद हजरत, लेकिन मोइनुद्दीन और मैं हजरत ये मेरी बात याद रखी, एक कोई भी मिजार हो, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मेर अली शाह साहब, बाबा साहब हो, ख्वाजा गरीब नवाज हो, कुतुब साहब हो, मुजद्दिद पाक हो, हजरत जी लाख बंदा में मिजार पे लाख एक पासे, शायद उस 1 लाख की साहब मिजार को इतनी खुशी ना होए सिर्फ एक कहा जाए जो यार का पता पूछे। जितनी खुशी उसकी होगी उसके आने की होगी, तो सारा दिन इंतजार करते हैं कोई आए जो यार की बात करे, आके यार का। मेरे हजरत दादा शेख कमो पे 100 साल के करीब उम्र पाई, और जब वक्त अखीर आया तो रोया करते थे। 80 साल हजरत एमी मुंह से निकल जाता, मैं अभी 40 पे नहीं पहुंचा, 80 साल उम्र पाई, जब वक्त अखीर आया रोया करते थे। पर मैं 80 साल हो गए, अब्दुल हई जो सौदा लेके बैठा आज तक कोई मांगने नहीं है। पर मैं 80 साल हो गए दुकान खोले, जो सौदा अब्दुल हई लिए बैठा है उसको मांगने ही नहीं आया, मांगने कोई नहीं आया। जब फिर वो आना ना किबला शाह साहब ने कोई दूजा बंदा नहीं, सिर्फ यार दी, सिर्फ यार दी गल्लां, कोई दूसरी बात नहीं, कोई दूसरी बात नहीं है। वो हस्बे मामूला शाह साहब है, वो जो फिर ऐसा बंदा है दिल भी नहीं करता कि ये जाए उठ के, दिल करता बैठा रहे यार दी गल हुंदी रहे, दिल भी नहीं करता ऐसा बंदा उठ के। वो 3 बज गए हजरत, मुरीदीन आके ना शाह साहब की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर 3 बज गए ने, वो 3:30 बजे सरगोदे के लिए गाड़ी निकलेगी, रास्ते में आता है ना बेकी शरीफ, तो अगर जरा जल्दी निकलेंगे तो जरा सीट अच्छी मिल जाएगी। अब शाह साहब ना हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फिर इजाजत है। आगे से ना हकीम खादिम अली साहब फरमाने लगे शाह जी आज मेरा दिल कर रहा है कि आप रात मेरे पास गुजारें। शाह साहब आगे से हुजूर ज़हे नसीब एक हरफ वक्त खुद मुझे कह रहा है रात गुजारने को, लेकिन आज मुझे रुखसत दे दे, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से बच्चे हुसूल इल्म के लिए उधर हाजिर हैं। मैं अगर एक दिन इधर रुक गया ना बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा। मैंने सुबह जाकर अस्पाक पढ़ाने हैं, किताबें भी बड़ी हैं, और वो किताबें पढ़ाने वाला भी कोई जो है ना वो मौजूद भी नहीं है जो वो किताबें, इसलिए मुझे इजाज़त दी। हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह आजिज़ी करके कहते हैं शाह जी इंज करो आज रात को कुछ सानू पढ़ाओ हैं। याद रखना हजरत जिसको मिला है उसको लिख के मिला है। और किबला पीर साहब बैठे हैं, एक और भी मेरी बात याद रखना, लिफन विच
تے وقار وچ فرق ہے. باوقار ہونا ہے، متکبر نہیں ہونا. یہ میری بات یاد رکھنی ہے. دور اس طرح کا آ گیا حضرت. عالم کو، صوفی کو، پیر صاحب کو باوقار ہونا چاہیے. عاجزی اور چیز ہے، تکبر، وقار اور تکبر فرق ہے. باوقار ہونا ہے حضرت، تکبر نہیں. مومن کو باوقار ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے. وہ کہنے لگے شاہ جی کوئی سانو پڑھا. شاہ صاحب آگے سے کہنے لگے حضور آپ تو خود عارف وقت ہیں، میں کیا پڑھاؤں آپ کو. پھر دوسری بار کہنے لگے شاہ جی انج کرو کہ آج روک جو کل کے اسباق رہ جائیں گے نا، پرسوں جا کے آپ پالے نظر ہیں 3 دن کے کٹھے 2 دن کے کٹھے پڑھا دیجیے گا. شاہ صاحب نے کہا نہیں ہے، اجازت دے دیں، یہ مرضی ہے. اٹھے اپنی مسند سے، کیونکہ دروازے تک چھوڑنے جانا سنت ہے. دروازے تک گئے، شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھے، تانگا لاری اڈے کی طرف چل پڑا. آپ آ گئے، حضرت آنکھیں بند کر کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے اور جہاں زور چلتا تھا چلایا. پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. 10 منٹ گزرے ہوں گے، مریدین نے آ کر اس کی حضور شاہ صاحب کا تانگا تو واپس آ گئے. مسکرائے، جا کے ہاتھ پکڑا، لا کے اپنی مسند پہ بٹھایا. پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں. شاہ صاحب آگے سے فرمانے لگے حضرت میں تانگے پہ بیٹھا، تانگا لاری اڈے کی طرف چل نکلا. اچھا خاصا موسم تھا، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور چھما چھم برسنا شروع ہو گیا. تیز ہوا. میں آگے بیٹھا تھا، بارش آگے کو. میں نے ٹانگا رکوایا، پیچھے گیا، ہوا پیچھے کو، بارش ادھر. میں نے کہا دن سردیوں کی کہ یہ نہ ہو لاری اڈے تک جاتا جاتا میں اتنا بھیگ جاؤں اور بھٹی شریف تک جاتے جاتے ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے بچوں کے کئی دن ضائع ہو جائیں. میں نے کہا اوے موڑو ایک ٹانگا، آج کیم صاحب کلی رہ لینے ہیں. اب سننا ذرا جواب. آپ آگے سے کیا فرمانا؟ آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا. تانوں 3 باری آکھیا تسی نہیں مننے. سید ہو، بادشاہ لوگ ہو، زبردستی کر نہیں سکتے، آلے رسول. تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے وفا. 2 کا نام بیٹا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک روز حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے محبوب، ایک چیز اللہ نے آپ کی امت کو ایسی عطا کی ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی امت کو یہ چیز عطا نہیں فرمائی. اب کوئی سے یہ نہ سمجھے کہ حضور نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ تھا، کیونکہ اصل مقصد ہوتا تھا بات ہم تک پہنچانا. اگر جبرائیل امین علیہ السلام بات ہی نہ کرتے تو بات ہم تک کیسے آتی ہے. عرض کی محبوب ایک چیز ایسی عطا کی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام، اے جبرائیل کیا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. ٹھیک ہے جی، 2 پارہ سورہ بقرہ. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں. یہ صرف آپ کی امت کو کہا، اس سے پہلے کسی کو نہیں کہا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہم تو بھول گئے. فَذْكُرُونِي، تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا چرچا کروں گا. اس لیے حضرت راج راج ذکر کر لو آج. بگڑیاں بن جائیں گی، معاملے سور جائیں گے. سر میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ذرا فَذْكُرُونِی کا مزہ لے کے تو دیکھو، پھر اذکرکم کا مزہ بھی لینا ہے. دونوں کا اپنا اپنا مزہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ داتا صاحب، اصل میں
ساری زندگی فذکرونی رہا حضرت، اور اب جو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں نا وہ اذکرکم میں حضرت۔ ہم تو اتنے بے حس لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اپنے والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو داتا حضور کون جاتا ہے حضرت؟ جاتا کوئی نہیں، وہ بھیجتا، جاؤ وہاں پہنچو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں جو اپنی زندگی میں میرے اور میرے محبوب سے وفا کرتا ہے تو ہم بھی پھر اس کو اس طرح عزتیں دیا کرتے ہیں۔ یہ فذکرونی اذکر، سب ٹھیک ہو جائے گا، صرف فذکرونی کا رنگ لائیں حضرت۔ میں اس دن بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا، یہ کوشش کیا کریں حضرت جی دعا کسی سے لیں یا نہ لیں، لیکن کسی سے بد دعا نہ لیا کریں حضرت، یہ میری بات یاد رکھیں۔ دعا لیں نہ لیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کوشش کیا کریں کسی سے بد دعا نہ لیا کریں۔ وہ لکھا ایک دن نا منصور امام مالک کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت میرے لیے دعا کریں۔ فرمایا میں تو دعا کر دوں گا، لیکن جو سارا دن تو غریبوں کی بد دعائیں لیتا ہے میں اس کا کیا کروں حضرت؟ یہ دھیان رکھنا، دعا لینا نہ لینا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن بد دعا نہ لینا کسی کی۔ اور حضرت جی اللہ معاف فرمائے، ہم سارے وہ بیٹھے ہیں کہ جو گھر سے باہر ہے وہ تو باہر رہا حضرت، ہمارے گھر میں بڑی ایسی چیزیں ہیں جو روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرتی ہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت جی بڑی معروف روایت ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں سورہ ملک کا عامل ہوگا نا، ٹھیک ہے جی، جو روٹین سے سورہ ملک ہر شام پڑھتا ہوگا، 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی آپ کو 2 گھنٹے نہیں لگیں گے پڑھتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ بھی حضرت جی 10 منٹ، اگر آپ بڑے اچھے انداز سے بھی پڑھتے ہیں اس کو تو 10 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگیں گے۔ محبوب فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں اس کا عامل ہوگا نا، تو جو اس کا عامل ہوگا اگر آگے جا کے کوئی معاملہ بگڑ گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، حضرت جی کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانے، اس کو بھی سمیٹ لیا کریں حضرت، کیونکہ کل تول ہونا ہے حضرت۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں کرم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، اللہ معاف فرمائے گناہ زیادہ ہو گئے، تو پھر اس کے لیے حاوی ہے حضرت۔ چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا کریں، یا تک اگر راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے نہ ہچکچایا کریں اس کو اٹھانے میں، اگر راستے میں کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، ہو سکتا ہے کل حضرت اسی نیکی سے کام بن جائے حضرت۔ ہاں سمیٹا کریں نیکیاں، ان کو نہ میاں صاحب کہتے نہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے اجے تو پانڈا پرنا، ڈھیر لگا نیکیوں کا حضرت، ہم اسی طرح چھوڑ کے گزر جاتے ہیں۔ ایک نیکی کو قیمتی جانو حضرت، ہو سکتا ہے کل کس سے بات بن جائے حضرت۔ حدیث بات کا مفہوم ہے اگر کوئی رہ گیا نا، بات نہ بن سکی، تو اگر وہ شخص سورہ ملک کا عامل ہوا، سورہ ملک پڑھنے والا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ محبوب فرماتے ہیں سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے نہ جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ تو مجھ سے زندگی میں پیار کرتا تھا، یہ تو روز میری تلاوت کرتا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، یہ تو روز مجھے پڑھتا تھا، اب یہاں تو اس کو معاف کر یا پھر اس طرح کر مجھے قرآن سے نکال دے، اب ظاہر ہے اس کو تو نہیں نکالا جائے گا، وہ تو حصہ ہے قرآن کا، تو پھر محبوب فرماتے ہوگا کیا؟ صرف سورہ ملک کی تلاوت کی برکت سے اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ اچھا حضرت اگر کل یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں آج نہیں ہوتا ہوگا؟ ہمارے گھر میں وہ جو سورہ یاسین پڑھی ہے، اس کو کبھی ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے حضرت، جس کے اوپر اتنی دھول پڑی ہے حضرت۔ میں کل نا لاہور نکاح پڑھانے تھا ایک میں، وہ بس کیا کریں حضرت، وہ سلسلہ تھا جو بھی، میں نے حضرت مسجد میں جانا ہی بہتر سمجھا حضرت، میں نے کہا چلو اس بہانے شاہ پڑھ لوں گا، تو انہوں نے جو کرنا ہے کرانا ہے، بڑا پیار والا دوست ہے، اس نے خواہش کی میری بیٹیوں کا نکاح پڑھا دیں، تو چلو مسجد میں جانا بہتر ہے۔ تو حضرت جی میں جب مسجد میں گیا نا تو نماز پڑھ کے میں بیٹھا، تو وہ جو قرآن پاک پڑھا تھا نا معراج ہال کی مسجد میں، اس کے اوپر اتنی دھول پڑی تھی، اور وہ دھول بتا رہی تھی کہ عرصہ ہی گزر گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔
بہرحال وہ ارادہ تو یہ تھا کہ سورہ یاسین بھی پڑھی تھی، کچھ اور بھی پڑھا تھا کہ سب کی صفائی کرتا ہوں، لیکن اتنی دیر میں وہ احباب آ گئے جی نکاح کا ٹائم ہو. لیکن پھر میں نے وہ قرآن کریم کھول کے نا تو اللہ نے توفیق دی، میں نے سورہ ملک پڑھی. تو حضرت میرے گھر میں وہ جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کو زمانہ ہو گیا مجھے کھولے ہوئے. سچ بتانا یار، کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میرا گلہ نہیں کرتا ہوگا جب وہ قرآن کریم دیکھتا ہوگا کہ بھائی موبائل چھوڑتا ہی نہیں، جیو چھوڑتا ہی نہیں، ایکسپریس چھوڑتا نہیں، اللہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں تو وہ ہوں جو ہو گیا وہ بھی بتاؤں گا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤں گا. تابو کہ میں ابتدا میں اپنا تعارف کروا رہی ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مجھ میں تو شفا بھی ہے، حالانکہ یہ بیمار بھی ہے، کبھی اس حکیم کے پاس جاتا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی لاہور جاتا ہے، کبھی پشاور جاتا ہے، کبھی پنڈی جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے انگلینڈ جانے کا بھی پروگرام بنا رکھا ہے علاج کے لیے. لیکن میں تو وہ ہوں جس کے لیے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں رحمت بھی ہوں، میں شفا بھی ہوں. ٹی وی چھوڑتا نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں. سچ بتاؤ حضرت نہیں گلا کرتا ہوگا روز قرآن؟ روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں لگاتا ہوگا حضرت؟ وہ جو ہمارے گھر میں وہ 5 سورہ پڑھا ہے، جو ہمارے گھر میں سورہ رحمان پڑھی ہے، جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑھا ہے، وہ جو ہمارے گھر میں درود لکھی پڑھا ہے، جو ہمارے گھر میں اتنی تسبیحاں پڑھی ہیں جس پہ کبھی پڑھا ہی کسی نے کچھ نہیں، وہ جو ہمارے گھر میں ڈھیر لگ گیا مصلوں کا جس پہ ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، جس کی اتنی شکایتیں روز رب کی بارگاہ میں لگے، مصلی اس کی شکایت لگائے، تسبیح اس کی شکایت لگائے، سورہ یاسین اس کی شکایت لگائے، قرآن اس کی شکایت لگائے، تو پھر سچ بتانا اس کے گھر میں سکون ہوگا؟ اس کے گھر میں کہاں سکون آئے گا؟ اس کے رزق میں کیسے برکت آئے گی؟ اس کی اولاد اس کی کیسی فرما بردار بنے گی؟ نہیں حضرت. فاذکرونی، عرض کی محبوب ایک چیز آپ کی امت کو اللہ نے ایسے دی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی. فرمایا جبرائیل کیا؟ تو عرض کی وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. ہے یہ بات آپ کی امت سے پہلے اللہ نے کسی امت کو نہیں کہی ہے. او بھائی امت آؤ یار مزہ لو، فاذکرونی، اور پھر اذکر کے مزے تم خود دیکھنا. ایسے ایسے دیوانے گزرے، ہم تو حضرت اس دنیا پہ فریفتہ ہو گئے نا جس کا حال ہی کوئی نہیں، جو ہمیں انقریب دبوچنے کو تیار، نگل گئی نا حضرت. میرے دادا کو، میری دادی کو، میرے نانا کو، میری نانی کو، میری امی کو، میرے ابو کو کھا گئی حضرت سب کو یہ، اور مجھے بھی کھانے کو تیار کھڑی ہے. پتہ نہیں زمین کا کون سا ٹکڑا میرے لیے بھی تیار ہے، میرا منتظر ہے، روز مجھے یاد کرتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے نا، قبر روز بندے کو پکارتی، بندے تو مجھے بھول گیا، میں تو تجھے نہیں بھولی ہے. حدیث میں تعداد تھوڑی مختلف آئی ہے. روز قبر پکار کے کہتی بندے تو بھول گیا، میں تو نہیں بھولی. تو نے کوٹھی سے جی لگا لیا، تو نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اس مکان میں سدا ہی رہنا ہے، تو مجھے بھول گیا. تو نے اس ڈرائنگ روم سے، اس کے صوفوں سے، اس بیڈ سے، اس محلے سے، اس گلی سے، اس علاقے سے، اس بے وفا دنیا سے تو نے جی لگایا ہے. تو مجھے بھولا بیٹھا، لیکن بندے یاد رکھ تو مجھے بھولا ہے، میں تجھے کوئی نہیں بھولی ہے. روز یاد کرتی ہے حضرت بندے کو. اللہ محبوب نے بھی فرمایا، محبوب نے فرمایا تم بھی یاد کیا کرو. اور محبوب فرماتے جو دن میں 10 بار موت کو یاد کرے گا بروز قیامت شہداء میں سے اٹھایا جائے گا. لیکن حضرت یہاں اگر آپ تقریر کرتے کرتے موت کا تذکرہ کریں، میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگوں کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، وہ میں تو نواں مکان بڑھایا مولوی کیڑی گل چھیڑ بیٹھا ہے. میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں حضرت کہ لوگ مجھے کس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ نواں مکان بنایا مولوی کیڑی گل لے کے بہ گیا. نہیں بھائی، یہ کوئی نہ سوچے کہ موت کا تذکرہ کرنے سے موت جلدی آ جائے گی نا، یا موت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو موت لیٹ ہے. نہیں حضرت، جس کے لیے اللہ نے جو لکھ رکھا ہے یہ تب بھی آئے گی.
یہ لیٹ یا جلدی والا اختیار آپ کے یا میرے پاس کوئی نہیں ہے. جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے حضرت. یہ وہ لکھا نا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے دربار میں نا آپ کا ایک حواری بیٹھا تھا. تو عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بندہ مجھے بڑے عجیب و غریب طریقے سے دیکھ رہا ہے, مجھے اس سے خوف آ رہا ہے, آپ ہوا سے کہیں کہ مجھے اٹھا کے نا اس سے کہیں دور لے جائیں. آپ نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اٹھایا, اس شخص کو کہیں دور لے گیا. جب وہ شخص وہاں پہنچا تو وہ جو دیکھ رہا تھا نا دربار میں, وہ پہلے ہی وہاں پہنچا ہوا تھا. اس نے کہا میں تجھ سے بھاگا ہوں, تو پھر وہیں کھڑا ہے. اس نے کہا میں کوئی بندہ نہیں, میں اللہ کا فرشتہ عزرائیل ہوں, اور تیری روح قبض کرنے ہے. اور میں دیکھ رہا تھا اللہ نے جس جگہ تیری روح کے قبض کرنے کا حکم دیا تھا موت کا وقت قریب آ رہا تھا, میں وہاں پہنچا نہیں ہے. ہاں بھائی, یہ نظام ربی ہے, یہ آپ کے یا میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ قطعاً نہ سوچیں کہ اگر میں موت کا تذکرہ کروں گا تو جلدی آ جائے گی. نہیں, یہ اپنے وقت پہ آئے گی. اسے بھاگنا نہیں ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. اسے بھاگنے سے کچھ بھاگ سکتا ہی کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے اسی ٹھندے ویکھے, زوراور ستھرانے, بڑے بڑے اسی. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام ہے, بڑا معروف واقعہ ہے. آپ نے تھپڑ مارا, آنکھ بہ نکلی. حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, یا اللہ, اللہ پاک آنکھ واپس لگ گئی. حضرت مسلم شریف کی روایت کا مفہوم ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کرو, جنت سے بہل لے جاؤ اور میرے کلیم سے کہو اس کی پشت پہ اپنا دست مبارک رکھیں, اپنا ہاتھ رکھیں. جتنے بال نیچے آ جائیں گے نا اتنی عمر بڑھا دی جائے گی. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جنت کا بیل لیا, لے کے حاضر خدمت ہوئے. آ کے عرض کی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے کلیم سے کہو کہ اس کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں. آپ نے فرمایا پھر, اللہ فرما رہے ہیں جتنے بال آئیں گے نا اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا پھر, عرض کی تھی میں پھر آؤں گا. بڑھا دی جائے گی لیکن میں پھر آؤں گا. آپ نے فرمایا جو پھر جو آنا ہے تو چل, پھر ابھی چلتے ہیں. بس کوشش کرنا یار کچھ اسی طرح کی کیفیت ہو کہ جب وہ لینے آئے نا تو ہم بھی آگے سے یہی عرض کریں کہ حضرت سیدھے تیار بیٹھے دیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد نہیں کی, اسی لیے تو لائنوں میں لگے ہیں. کیونکہ میں نہیں کہتا جی یہ تو قرآن ہے, یہ تو دین ہے, یہ تو شریعت ہے. اب دیکھیں نا کتنے حالات ٹف چل رہے ہیں. اکانومی کے لحاظ سے بنگلہ دیش آگے گزر گیا. اللہ حضرت مجھے کوئی میرا اسلامی بھائی ہیں بنگلہ دیش والے, مجھے کوئی, لیکن چلو ایک کمپٹیشن تو ہے نا, وہ اللہ مجھے معاف کرے لیکن ہے نا جی, ہم سے ٹوٹا, اس ٹوٹنے کا بھی دکھ ہے, لیکن وہ آگے اس کی ایک کرنسی ہم سے بہتر ہے. افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہو گئی. وجہ کیا ہے اس کی؟ اگر ہم آپس میں بیٹھیں تو ہم یہی, آپ میرا قصور نکالیں گے, یہ مصباحی صاحب آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا, میں آپ کا نکالوں گا. لیکن حضرت کبھی قرآن پاک میں تلاش کریں, ہم پہ جو دن آئے ہیں, آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہیں, تیل جناب وہ 300 کو ہاتھ لگا چکا ہے جا کے حضرت, تھوڑا سا نیچے آیا ہے حضرت. مہنگائی آسمان کو چھو رہی, ریکارڈ مہنگائی ہے حضرت. تو کبھی قرآن پاک جو حق اور سچ والی کتاب ہے, مجھے غلطی لگ سکتی ہے, میں انسان ہوں, موجود ہے, میرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, میں دھوکہ کھا سکتا ہوں, میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں, مجھے غصہ بھی آتا ہے, میرے اندر کینہ بغض موجود ہے, لیکن قرآن کلام ربی ہے. بالکل ابتدا میں تعارف کرا, ہدی للذین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی ہر بات سچ, ہر بات 100, یہ نہیں کہ 90% یا 100% ہر بات سچی قرآن پاک کی ہے. تو کبھی یہ جو دن دیکھ رہے ہیں نا, آٹے کے لیے لائنوں میں لگے پڑے ہیں, مہنگائی ہے, کال پڑ رہا ہے, وہ بھائی ایسی بے خوفی ہے, اور میں پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں ہے. او بھائی اتنے تو برف کے گولے میں نے اتنے برف کے گولے نہیں کبھی گرتے دیکھے. لیکن حضرت ہے کسی نے مجھے کو فون کر کے پوچھا ہو, اس بھائی صاحب اتنے بڑے برف کے گولے گرے, کیا ہو گئے؟ کوئی نہیں. کچھ جمعے میں آج مجھے پرچی آئی ہو, مس بھائی صاحب اتنے بڑے برف کے گولے گرے, ہم نے نہ دیکھے نہ سنے کبھی, کیا ایسا آ گیا؟ وہ جناب وہ تربوز فصل میں لگے ٹوٹ گئے حضرت, بھینسیں مر گئی حضرت, اتنا نقصان ہوا گاڑیوں کے. جی حضرت کیا کوئی کسی نے نہیں پوچھا.
سب نے پڑھا، سب نے سنا، آپس میں ڈسکس بھی کیا، لیکن کوئی وجہ نہیں پوچھنے آیا حضرت کیا ناراضگی ہوئی کہ ہم پہ آسمان سے اتنے اتنے بڑے برف کے اولے پڑے ادھر کوئی؟ لیکن ابھی قرآن سے پوچھو نا تو پھر قرآن تمہیں اور مجھے اس کی وجہ یہ بتاتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ حضرت جی محلے کے ایویں 2 ٹکے کے کن ٹوٹے سے کوئی متھا لگانے کو تیار لگاتا ہے کوئی؟ ہر مرحو نہیں ہوئے، اور محلے کے کسی کان ٹوٹے سے متھا لگانے کو کوئی تیار نہیں، لیکن ادھر کے عالم ہے، ادھر جناب اللہ اور اللہ کے رسول سے متھا لگایا ہوا ہے۔ اب مجھے پتا ہے آپ نے، مجھے نہیں کسی نے بھی کہنا، لیکن بعد میں آپ آپس میں بیٹھ کے باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے حضرت جنہوں نے مجھے بلایا آپ لو جی چنگا مولوی بلایا ساڑھے تو نواں نال آ گیا ہی اللہ نہ متھا لایا، کیوں متھا لایا؟ نہیں بھائی لگایا ہے ہم نے متھا لگایا ہے۔ جب حضرت ہم اذان سن کے مسجد میں نہیں آتے تو آپ کس کو متھا کہتے ہیں حضرت؟ وہ کہہ رہا آؤ، میں کہہ رہا ہوں نہیں آنا، تو آپ کس کو کہتے ہیں متھا لگانا؟ یہ متھا ہی تو ہے۔ وہ کہہ رہا آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الفلاح، آؤ، میں نہیں، کس کو آپ متھا لگانا کہتے ہیں؟ اور متھا لگانا کیا ہوتا ہے؟ مسجد ہے، آپ کے لیے قالین بچھا ہے، آپ کے لیے پنکھے لگائے گئے ہیں، آپ کے لیے جناب اے سی لگے ہوئے ہیں، باہر حضرت جی بہترین وضو کے لیے پانی کا بندوبست ہے۔ میں اکثر پوچھتا ہوں جواب نہیں کو دیتا، کوئی بھائی نہ آنے کی بھی تو وجہ بتاؤ نا، کیوں نہیں آ رہے آپ؟ کوئی مسجد میں کوئی نقص ہے بتاؤ، ہم دور کرتے ہیں اس کو۔ یا کوئی آپ کو نماز میں اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی نماز میں آپ کو خرابی نظر آئی ہے تو وہ ہمیں بتائیں حضرت۔ لیکن یار کچھ بولو تو صحیح یار، کوئی بتاؤ تو صحیح، کیوں نہیں آ رہے آپ؟ اللہ برا رہا ہے ہم نہیں آ رہے، کوئی وجہ تو بتاؤ نا، کوئی وجہ بتاؤ۔ کسی نے آپ کو شادی پہ بلایا آپ نہیں گئے، کچھ 4-5 بندے خاندان کے آپ کو منانے کے لیے آئے، بھائی خوشی کا موقع ہے تو آپ آگے وجہ بتاتے ہیں نا، حضرت اس نے فلاں فلاں جگہ، فلاں فلاں ٹائم، فلاں فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے نہیں اس کے گھر جانا، وجہ بتاتے ہیں نا آپ حضرت نہ جانا۔ بھائی ادھر بھی تو کوئی وجہ بتاؤ نا یار، کیا ہے؟ کوئی مسجد میں نقص ہے ٹھیک کر دیتے ہیں بھائی اس کو، کوئی نماز میں آپ کو کوئی کچھ اس طرح کا نظر آ گیا، اللہ پتہ نہیں آپ کو نظر آیا ہے، جس نے نماز فرض کی وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جن کو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا وہ محبوب کہہ رہے ہیں ٹھنڈا کے آنکھوں کی، چین ہے دل کا، ستون ہے دین کا، معراج ہے مومن کی، آپس میں بیٹھی ہو یار، کوئی تو وجہ بتاؤ۔ کوئی مسجد میں معاملہ ہے تو میں درست کروا کے اٹھوں گا، کوئی نماز میں کوئی معاملہ آ گیا تو وہ مجھے بتاؤ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مسجد بھی بالکل ٹھیک ہے، نماز سے بھی سونی شے ہی کوئی نہیں، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے، ہاں جی بسم اللہ شریف ہے، اعوذ باللہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ ملانی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے جھک جانا ہے اللہ کے۔ اگر مانتے ہو کہ اس سے بہتر تو پھر بتاؤ پھر کیوں نہیں آتے؟ یہی وجہ ہے حضرت، بغیر کسی وجہ کے نہ کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں، لیکن افسوس ہے کسی کی توجہ نہیں۔ 1.5 گھنٹے کا پروگرام چل رہا ہے جناب، وہ جناب بیٹھ کے اینکر وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں، اتھے آندے کوئی، اتھے آندے۔ اچھا میں آپس میں چلو ہم سارے بیٹھے ہیں، یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں جی دن رات ڈال کے، سارا 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت جی، حضرت صاحب آپ کے جو امام صاحب ہیں یا کوئی بھی امام صاحب ہو، فجر میں حضرت جی بڑی طویل قرات بھی کریں نا، میں کہتا ہوں سورہ مزمل مکمل پڑھ دیں، کیونکہ یہ گناہ گار اکثر و بیشتر فجر میں زیادہ نہیں کرتے تاکہ حضرت پیچھے کھڑے جو مقتدی ہیں آزمائش نہ ہو جائے، تو میں اکثر و بیشتر 2 رکعتوں میں سورہ مزمل، تو جس دن سورہ مزمل تلاوت کی جائے نا حضر کے ساتھ، شد مد ٹھیک ہے غنے ٹھیک کر کے، تو تقریباً میں نے سب سے پہلے سلام پھیر کے نا میں گھڑی کو دیکھتا ہوں تو تقریباً 12 منٹ 13 منٹ میں، بعد میں حضرت جی وہ جو تسبیحات ہیں وہ شامل کر کے 20 منٹ میں تقریباً
فجر سے فراغت حاصل ہو جاتی. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ دیے نماز فجر کو, 15 ظہر کو دے لو, 35 منٹ بن گئے. 24 میں سے 35 منٹ 2 نمازوں نے لے لی. حالا عصر حضرت جی 5 منٹ میں تقریباً, لیکن میں کہتا ہوں 10 دے لو. 24 گھنٹوں میں سے 3 نمازوں کے 45 منٹ بن گئے. میں کہتا ہوں حضرت جی مغرب کو بھی 15 دے لو. 4 نمازوں کے حضرت جی 60 منٹ بن گئے, 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا. میں کہتا ہوں حضرت جی عشاء کو بھی 20 دے لو. ٹھیک ہے جی 80 منٹ بن گئے. 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا جی 80 منٹ. 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ 5 نمازوں نے لی. حالانکہ میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا ہے. باقی حضرت جی کتنے بچ گئے 22 گھنٹے اور 40 منٹ. آپس میں سارے بیٹھے ہو, نوجوان بیٹھے ہو, بچے بیٹھے ہو, بزرگ بیٹھے ہو, سیانے بیٹھے ہو, مجھے صرف اتنا جواب دے دو یار 22 گھنٹے اور 40 منٹ آپ کو اور مجھے اللہ نے دیے تھوڑے ہیں؟ یا مجھے یہ بتاؤ نہ نماز پڑھ کے سارے کے 24 گھنٹے ہم نے رکھ لیے, وہ جو 80 منٹ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے تھے ہم نے دی. مجھے پھر اتنا بتاؤ وہ جو 24 گھنٹے کے پورے میں نے اپنے لیے رکھ لے, تیر کیا مارا ہے آپ نے اور میں نے؟ کچھ بتاؤ اس 24 گھنٹے کی کوئی پروگرس بتاؤ مجھے. یہ میں حضرت صبح گھر سے نکلا, جمعہ پڑھنے کے لیے گیا, پھر آگے حضرت میں برام کی موڑ گیا, برام کی موڑ سے پھر بونکن گیا جمعہ جنازہ پڑھنے کے لیے. بونکن سے نکلا پھر آپ کے راستے میں کئی بار حضرت ہمیں سڑک سے ادھر اور ادھر ہونا پڑا. وہ جب ہم سڑک سے ادھر ہوئے نا تو حضرت جی ایسے لگے کہ جناب اتنی مصروف قوم ہے, کوئی کسی گاڑی کے لیے رکنے کو تیار نہیں. اب گاڑی نکال رہے ہیں نا, کوئی آگے سے گزر رہا ہے, اب تھوڑا سا آپ کو پیچھے آنا پڑا ہے, کوئی پیچھے سے ایسے لگتا ہے جناب اتنی مصروف قوم ہے, ان کو اتنے کام ہے, یہ اتنی کام کرنے والی قوم ہے, ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس رکنے کا. لیکن پروگرس دیکھیں تو 0. 24 گھنٹے ہم نے رکھ لی اپنے لیے. 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ اور اللہ کے رسول کا تھا, ہم نے ان کو 24 ہم نے رکھ لیے. تو پھر بھائی مجھے اتنا تو بتاؤ 24 اگر رکھے ہیں تو تیر کون سا مارا تم نے؟ سارے مقروض, کس کے پیسے نہیں دینے ہم نے؟ امریکہ کے پیسے دینے ہیں, یورپ کے پیسے دینے ہیں, دبئی کے پیسے دینے ہیں, قطر کے پیسے دینے ہیں, رشیا کے پیسے دینے ہیں, ورلڈ پہ. مجھے اتنا تو بتاؤ نا, یہ جو 24 گھنٹے تم نے رکھ لیے سارے, 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اللہ کے تھے, نہیں دیے تم نے, پر مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہے؟ پھر حضرت یہی نتیجہ نکلا جب میں نے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ وہ جو اللہ کے تھے, جو اللہ کے رسول کے تھے, نہیں دیے. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت اٹھا لی گئی. اس 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت کر رہے ہیں. پاگل ہو گئے ہیں کام کر کر کے, بیمار ہیں ہم سارے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہائپرٹائٹس ہے, یورک ایسڈ ہے, جگر خراب ہے, میدا خراب ہے, گردے خراب ہے, سٹریس ہے, ڈپریشن ہے. لیکن میں حضرت ماشاءاللہ علماء بیٹھی ہیں, یہ لکھا ہے جی قرب قیامت ایسی بے برکتی آئے گی کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا. سال اس طرح گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے, مہینہ ہفتے کے برابر آ جائے گا, مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرے گا, ہفتہ 1 دن کے برابر آ جائے گا, ہفتہ اس طرح گزرے گا جیسے اتنی برکت جو ہے نا وہ اٹھ جائے گی. میں اکثر پریشان ہوتا تھا بھائی کیسے ہوگا, پھر سمجھ یہ آئی کہ جب یہ حالات آئیں گے کہ لوگوں کے پاس 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہوں گے, پھر ان کے وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی. دکھاوا ہے لیکن جو تقوی ہے وہ نہیں. اور تقوی کیا ہے؟ پیسے چوری ہوئے,
دو دعائیں دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. پہلی یا اللہ جے تے کسی جائز کام لی چکے سوں تے برکت دے رہنا جے ودایا دے پیسے, تاکہ جس کام کے لیے اس نے پیسے چرائے کام تو کم از کم ہونا اس کا. دوسری دعا کیا دی, اگر یا اللہ غلط نیت سے چرائے ہیں تو پھر یہ چوری اس کی زندگی کی آخری چوری کر. صحابی رسول ہوں, جو تیرے محبوب کی مسواک, جو تیرے محبوب کے نلانے پاک, جو تیرے محبوب پاک کا عصا اٹھایا کرتا تھا. عبداللہ ابن مسعود دعا دے رہا چور کو, یا اللہ اس چور کی اس چوری کو اس کی زندگی کی آخری چوری کر دے. اور وہ تو چوروں کے لیے دعا کرتے تھے, تو نے کبھی پوچھا ہی نہیں فون کر کے میرا سکا بھائی ہے 18 سال 10 سال 12 سال 9 سال 6 سال 4 سال 5 سال ہو گئے, میں نے کبھی اس کو گوشت ہی نہیں دیا. حضرت قربانی قبول ہوئے گی؟ میرا 18 لاکھ کا بچہ اللہ قبول کر لے گا؟ میرا وہ 2.5 لاکھ کا دیسی لیلا اللہ قبول کر لے گا؟ تیرے منہ پہ مارے گا وہ, کیونکہ تقویٰ نہیں کوئی بھی. اس نے کہا تھا ناراض ہونا تو میرے لیے ہونا, اگر کسی سے دوستی کرنا تو میرے لیے کرنا. ذرا دیکھ تو اپنے بھائی سے اللہ کے لیے ناراض ہے, اتھے تو ناراض والی گل ہی کوئی نہیں, تو اپنی تقویٰ لاؤ یار. میں فون پہ فون جی دسو جی غیر مسلم نے گوشت دینا جائے. آپ کو پتہ ہے اکثر احباب کے گھر میں جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ تقریباً کرسچن ہیں, اس لیے زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. کچھ احباب ہیں ان کے دوست کرسچن ہیں, اس لیے یہ مسئلہ, لیکن اس کے لیے نہیں پوچھتا کوئی, بھائی کے لیے بہن کے لیے نہیں پوچھتا کوئی بھی. اس لیے کہا تقویٰ, نہ گوشت نہ خون. گوشت تو یا میں کھا جائیں گے, خون نالی میں بہ جائے گا, اتھے کی جائے گا. تقویٰ, تیری نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا تھی؟ میں آپ بھی گزارے حضرت اپنے دسترخوان وسیع کرو بیٹا, اپنے دسترخوان گھروں میں سکون آ جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نہیں تھا, ان کی صرف بیٹیاں تھیں, اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی فقیہ تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ان کا انتقال ہوا. تو جب انتقال کا وقت قریب آیا نا, تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے. اور بھی کافی زیادہ باتیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہارے تو انتقال کا وقت قریب ہے, تمہاری حالت بتا رہی, تمہاری بیماری, تو اگر تم کہو تو میں تمہاری بچیوں کے لیے کوئی روز کے پیسے نہ مقرر کر دوں, تاکہ تمہارے انتقال کر جانے کے بعد تمہاری بچیوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ظاہر ہے والد کا انتقال ہو گیا, بھائی ہے کوئی, تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر کیسے, جیسے آپ آ کے سوال نہیں حضرت ویسے, بھائی جائز نجائز والا مسئلہ بعد میں, وہ ایک اور بحث ہے. میں آپ کی باتوں کا نہیں حضرت ویکھو نہ پیسے جمع کرا چھڑنے, پتہ نہیں 18 سال بعد کی حالات ہونے نے کی نہیں. یہاں سنو, تم تو 18 سال کی بات کرتے ہو نا, ذرا اسی وقت کی بات سنو. حضرت آپ کا انتقال ہو گیا اگر اس بیماری میں, تو بچیوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اگر عبداللہ ابن مسعود اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری بچیوں کا کوئی روز کا خرچہ مقرر کر دوں. آپ نے فرمایا امیر المومنین میری بچیوں کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ کیسی بات, ان کو کیوں ضرورت نہیں ہے, کیسے ان کا گزارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے, اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی بھی ہیں, ہر شام پڑھتی ہیں. پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا, ان کو آپ کے خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں سکھا, ہم پھر بھی تیرے در سے یار پھرتے در بدر. دوجی گل نہیں میرے خیال سے حضرت جی قربان صرف 2, ایک سورہ یاسین, دوسرا سورہ واقعہ, باقی میں نے کہہ رہا نہیں. اس کو حضرت جی صبح وہ, شام کو یہ, اور پھر سورہ ملک, تینوں کو تو حضرت جی لازم کر لو. اللہ کی قسم ہے سکون اتر آئے گا آپ کی زندگی میں. پہلا فرمایا جو نماز فجر پڑھ کے سورہ یاسین پڑھے اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں, کام اللہ کے ذمہ ہو گئے.
ٹھیک ہو گیا. جو ہر شام سورہ واقعہ پڑھے فاقہ، یہ بھی ٹینشن گئی. اور جو سورہ ملک ہر رات پڑھے گا، اپنا معمول بنائے گا، ہر شام ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت اگر کوئی معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، حکم جہنم کا آ گیا، تو احادیث کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ سے جھگڑے گی. رب کریم یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ مجھے روز پڑھتا تھا، میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گا. تو اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے. تو پھر سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دو. اب سورہ ملک تو نہیں نا نکالی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے. لیکن کیا ہے پڑھنی ایسی سکھاؤ اپنے بچوں، یہ وہ ایسے ویسے ویسے سکھاؤ اپنے بچوں کو. سویرے سویرے جتنے والد بیٹھے ہو نا، اٹھ جایا کرو، اپنے بچوں کو اٹھاؤ، خود کھولو، ان کو بٹھاؤ سامنے، پڑھو. سب پریشان ہیں، سب چہروں پہ پریشانی لکھی. پریشان صرف اس وجہ سے ہیں کہ جو انہوں نے دیا ہم نے، جو انہوں نے کہا ہم نے کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، 2 بار پڑھا گیا ہے، ایک بار مزید پڑھنا ہے، لیکن سب نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. کوشش فرمائیے گا دائیں بائیں چھت دیکھ کے، داڑھی میں خارش کرتے ہوئے، نیچے زمین سے کھیلتے ہوئے نہ پڑھیے گا، پوری توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوشش فرمائیے گا کہ صرف زبان نہ پڑھے بلکہ دل بھی زبان کا. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر وہ پیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ صرف زبان پڑھتی ہے، دل میاں پتہ نہیں کہاں گھومنے گیا ہوتا ہے. اور جس دن حضرت جی زبان کے ساتھ دل بھی پڑتا ہے نا، پھر تو کمال ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ابھی لا الہ ادھر ہے، ابھی لا الہ ادھر نہیں گیا. جس دن لا الہ ادھر آ گیا، پھر نہ کوئی دھوکہ دے گا، پھر نہ کوئی ملاوٹ کرے گا، پھر نہ کوئی کم تو لے گا، پھر نہ کوئی سود دے گا، نہ کوئی رشوت دے گا، نہ کوئی لے گا. ابھی کیونکہ لا الہ ادھر ہے، ادھر نہیں ادھر. جس دن ادھر لا الہ آ گیا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے کوشش فرمائیں کہ لا الہ کو ادھر لائیں. کوشش فرمائیں درود پاک ادھر. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے کوشش فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھنا ہے پوری طرح، جتنی محبت ہے ساری جمع کرو. آج جتنی محبت ہے نا نبی پاک علیہ السلام سے، ساری اکٹھی کرو. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گوڑ پاؤ گے اُنّا ہی میٹھا ہوئے گا. اور حضرت یہ بہت میٹھا ہے، پہلے اتنا میٹھا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اتنا میٹھا ہے کہ اگر آپ ان کا نام پاک لیں نا تو ہونٹ بھی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. اتنی مٹھاس ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. بس پتر ہم پڑھتے بے توجہی سے، ہم پڑھتے بے یقینی سے پڑھتے ہیں. ایک بار جی، ٹھیک ہے جی، بڑا مجمع بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں جی. اور یہ آپ نے بات یاد رکھ کے پڑھنا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اس زبان کا حضرت اور کوئی مقصد نہیں، یہ ہے ہی ذکر و درود کے لیے. اور کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا جھوٹ بولنے کے لیے دی؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہے اللہ کی. نہ غیبت کرنے کے لیے ملی ہے، نہ بہتان لگانے کے لیے ملی ہے، نہ فضول گوئی کے لیے ملی ہے. تو کس لیے ملی ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان.
अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, जिनको पता था ना कि ये वो आया ना अल्लाह हजरत का कोई मामला बना, तो किसी ने कहा जी वो फलां जगह एक नवाब है, तो आप उसकी तारीफ में कुछ लिख दें तो वो ज़ाहिर है कुछ देगा। तो उनको पता था कि ये अहमद रज़ा की ज़ुबान भी उनके लिए है, अहमद रज़ा का कलम भी उनके लिए है। तो फिर कमाल लिखा, कहते करूँ मदहाए अहले दुअल रज़ा, करूँ मदहाए अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। बेटा मैं सच्ची बात है, साड़ी जुबान नहीं होना वास्ते हमारे जितने ये नौजवान बैठे हैं, आप इनसे कहें कि फलां क्रिकेटर की तारीफ करनी, ये पूरा घंटा तारीफ कर सकते हैं क्रिकेटर की। आप इनसे कहें कि फलां सियासतदान की तारीफ करनी, ये एक घंटा बोल सकते हैं सियासतदान की तारीफ। लेकिन अगर अभी कहा जाए ना कि एक घंटा उठ के नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ करनी है, तो शायद घंटा तो बहुत है, हमारे पास तो 1 मिनट का मवाद भी नहीं है। लेकिन बुजुर्ग क्या सबक दे रहे हैं, करूँ मदहाए अहले, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, क्योंकि दिल याद लई बनाया है। हमने तो जिस काम के लिए उन्होंने जुबान दी है, हमने इस जुबान से वो काम लिया ही कोई नहीं। असी सवेरे शुरू होने हैं, जुबान भी कहती होगी वो किसके मुंह में रख दी गई। जब तक सो नहीं ना जाते हम नहीं इससे चंगा काम करते। सोते हैं तो इसको कुछ सुकून आ जाता है, बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे, हाँ जी, बात करेंगे तो ग़ीबत के लिए, चुगली फजूल है। सड़ियाँ ऊपर भैना बैठी हैं, ये जब शादी खा के वापस आती है ना, तो फिर 1 घंटा कम अज कम ने बह के ग़ीबत करनी होंदी है। उहदा कांटा डिंगा सी, उहदा सूट नहीं सी मैच करन दिया, ओ मेरी ओ भैनों, ग़ीबत ज़िना से भी बदतर है। खुदा का वास्ता ये जिक्र के लिए, अगर है तो उसको मुंह पे कहो कि तेरा कांटा नहीं सोना, अगर हिम्मत है तो मुंह पे कहो कि तेरे कपड़े नहीं ठीक। ये बाद में आके क्या घंटा घंटा बैठ, मैं तो मेरे घर वाले शादी से वापस आए, मैं सारियां कमरियां च वाड़ना, जाओ जाके बह के तुसी गुनाह करने ने। ये जिक्र के लिए, ये कुरान के लिए, ये दुरूद पाक, ये अच्छा अच्छा बोलना, ये दिल जोड़ना, ये अल्लाह की हमद के लिए। साड़ी जुबान भी माता किदे मुंह च रख चढ़े। जब कभी कोई इसने मुझसे जो जिस काम के लिए मैं हूं किया ही नहीं कभी, जड़ा ना हाथ सिर ते ओए गर्मी, ओ भाई देनी गर्मी दे रहे, कोई सर्दी तो नहीं होनी हो। जब सर्दी थी तो तब तूने क्या किया, को शुक्र का सजदा किया। जब सर्दी क्या किया तुमने? भाई दिन गर्मी क्या है, होनी गर्मी है, क्यों बोल बोल के बार अल्लाह का शिकवा कर, क्यों बार बार गर्मी 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 करके जो है ना वो अल्लाह का शिकवा कर रहा है। भाई मई भी गर्मी है, जून भी गर्मी है, जुलाई भी गर्मी है, सितंबर भी गर्मी है, तू क्यों बार बार बोलन रहे गर्मी गर्मी। मालिक के रंग देख, गर्मी भी उसकी, सर्दी भी उसकी, बहार भी उसकी, खिज़ां भी उसकी, बारिश भी उसकी, धुंध भी उसकी है। तू कौन है बार बार बोलने वाला? तेरा काम है रब की रजा पे राजी रहना। गर्मी में रखे, सर्दी में रखे, बारिश में रखे, धुंध में रखे, तू कौन है बोलने वाला बार बार? जब मैं जानता हूँ अंग्रेजी को, मेरे कहने से तो गर्मी कट चली जाती, मजा लो बंदगी का, तो मजा ही नहीं लेते बंदगी। आप कभी अपनी इस्लाफ को पढ़े, उनके बड़े बड़े इम्तिहान हुए होते, क्यों नहीं किए उन्होंने, सी नहीं की उन्होंने। ये गर्मी आने लगी, हालां पक्खे भी ने, रूह अफ़ज़ा भी दबा के पीना है, एसी भी लाने ने, दूध सोडे भी पीने ने, फिर भी गर्मी। इसलिए कहा गया बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा लोग अपनी जुबान की वजह से फंसेंगे, जो बोल बोले होंगे बेतुके से। तो वो लिखा है, कोई बुजुर्ग थे, तो बारिश शुरू हो गई, तो जुबान से ना बस इतना ही निकला कि ये किस टाइम की बारिश है, या किस मौसम की बारिश है। इस तरह का कोई जुमला
کرامن کاتبین، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے. اچھا بولو گے اللہ اچھا ہی بولنے کی توفیق دے، یہ لکھے گا. برا نکل گیا، اتنا کریم رب ہے، اگر برا نکل جائے نا تو اس کو آرڈر ہے فوراً نہیں لکھنا، میرے محبوب کی امت ہے، ہو سکتا توبہ کر لے تو نہ ہی لکھنا. اس کو آرڈر نہیں فوراً لکھنے کا. اور اس کو آرڈر ہے اگر نیت کرے نا، ارادہ کرے کہ جی میں آج رات کو سونے سے پہلے اتنے نفل پڑھوں گا، لکھ لینا، لکھ لے. اور جب پڑھے گا نا تو جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ثواب زیادہ لکھنا ہے. اس کا یہ کرم ہے نبی، یہ پیار ہے اللہ کا اپنے محبوب کی امت. اس کو فوراً نہیں لکھنا، یہ انتظار کرتا ہے، ہو سکتا معافی مانگ توبہ کر لے، نادم ہو جائے اپنے کیے، اس کو شرم آ جائے نہ لکھنا. تو وہ فرشتے نے لکھ لیا. یہ کس وقت کی بارش ہے، یہ کس موسم کی بارش ہے. وہ لکھا جب بزرگوں کا وصال ہوا تو کسی مرید کو خواب میں ملے. اس نے پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا بہت حالات خراب نے، سارے مرید رل کے نہ کوئی محفل کرو تو میری کوئی معافی دی دعا کرو. صاحب نے عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ آپ کہہ رہی ہیں سارا دن روزے سے رہنا، ساری رات نفل پڑھنا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. ہوا کی؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بس بارش شروع ہوئی تو اتنا نکل گیا کہ یہ ایک کڑے ویلے دی بارش ہے. فرمایا اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے دس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ یہ گرمی ہے، یہ گرمی تو کیوں بار بار گرمی کرنا؟ مالک دے رہا سردی میں سردی کیوں بار بار گلا کرتی؟ ہم سے تو اس نے کوئی اس لیے بھی جتنے بھائی ہے گرمی نہ گرمی ہے، مئی بھی گرمی، جون بھی گرمی، جولائی بھی گرمی، سپٹمبر بھی گرمی. بہت ہی گرمی لگے نا تو کیا چھڑا کرو سبحان اللہ. بہت ہی گرمی لگے تو کیا چھڑا کرو لا الہ الا اللہ. بہت ہی گرمی لگے تو نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ دیا کرو. نہ تیرے کہنے سے کام ہونی ہے نہ میرے کہنے سے. جتنی بار تو کہتا جائے گا تیرا گناہ لکھا جائے گا، تیرا شکوہ لکھا جائے گا، اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا لکھا جائے گا. یہ ذکر کیا دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ ذکر کے لیے، یہ پکا کرو، یہ پکا پیچ کسو. یہ ذکر کے لیے، یہ درود کے لیے، یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، یہ اچھا بولنے کے لیے، یہ دل جوڑنے کے لیے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھے جی اتنا تقویٰ تھا کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. جی یار غار ہیں، یار مزار ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے رفیق خاص ہیں. دیکھو نا جن کو اتنی رفاقت میسر آئی ہو، وہاں کوئی شائبہ بھی تھا، کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل سکتی ہے، لیکن تقویٰ دیکھو منہ میں پتھر رکھ، کوئی اس طرح کی بات نہ نکل جائے جو میرے اللہ اور میرے رسول پاک کو پسند نہیں ہے. وہ بات جس کا جواب دینا آپ مناسب سمجھتے، پتھر نکالتے، کلام فرماتے، پھر پتھر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ کس لیے ہے، یہ ذکر کے لیے، یہ درود پاک کے لیے، یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے. جتنے بھائی بیٹھے ہو، جتنی مائیں بہنیں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، اس کو پکاؤ حضرت. اور حضرت جی اکثر و بیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا، ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے. جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم منو ان اس پہ یقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے یار، رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو، تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا. ایک روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ نہیں ہے. پھر آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے.
پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا تو ایک بار فرمانا بھی کافی تھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام اگر قسم والا معاملہ نہ بھی اختیار کرتے تو ہمیں پھر بھی آپ کی بات کا اتنا ہی یقین تھا۔ قسم بھی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے جی سامنے صحابہ علیہم الرضوان بیٹھے تھے، وہ تو لرز گئے، قسم بھی پھر 3 بار بھی کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ بھئی کون ہے وہ اس کے لیے اللہ کے رسول 3 بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو صحابہ نے اس کی اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ اعلیٰ حضرت ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ بڑا دھیان رکھا کریں حضرت، اسلام یا تو کتابوں میں ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں ہم سارے کہ ہمارے کردار میں بھی اسلام آئے حضرت، یا کتابوں میں میرے سامنے کھلی پڑی ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں کہ اور سارے آج کے بعد نہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں اور ایویں بزرگ نہیں تھے حضرت، ایویں نہیں بزرگ بن جاتا کوئی، ایویں نہیں نام زندہ رہتے جی۔ تو وہ حضرت کے نا دوست ملنے آئے ان کو، تو ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے۔ تو ان کے جو دوست آئے نا وہ کہنے لگے حضرت بڑے زیادہ چوہے ہیں آپ کے گھر میں۔ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں تو بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کو نا ایک بلی رکھ دیتا ہوں، بلی میں لا کے نا آپ کو دیتا ہوں تو سارے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ آگے سرچ کرتے ہیں حضور کچھ تو کھا جائے گی تو جو باقی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے بلی کے ڈر سے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھاگ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کہ ظاہر ہے حضرت وہ پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، میری وجہ سے میرے ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ اور یہ بہترین لوگ تھے حضرت، جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا حضرت، جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے جن کے دلوں میں محبت تھی حضرت۔ وہ سمجھتے تھے انسانیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے۔ فرمایا جو بھاگیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ حضور ظاہر ہے پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کوئی ان کا نا کوئی ریڑی وغیرہ لگاتے تھے جس میں وہ کوئی سالن بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے جب بھی حضرت سے خریدنے آنا تو حضرت کو کھوٹا سکہ دینا، حضرت کو پتہ ہوتا تھا پھر بھی چپ کر دینا۔ وہ ساتھ جو ہیلپر وغیرہ تھے نا انہیں کہنا حضرت کھوٹا سکہ دیا ہے۔ فرمایا جمع کرتا جا۔ اس نے جب بھی حضرت سے سالن لینا حضرت کو کھوٹا سکہ دے دینا، آپ نے جمع کرتا جا۔ وہ ایک دن تنگ آ کے نا وہ شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے تو آپ کیوں لے لیتے ہیں؟ فرمایا یار میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کیسے چل مجھے دے لے، اگر میں نہیں دھوکہ کھاؤں گا پھر کسی اور کو دے گا جا کے، میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کوشش فرمائیں حضرت، چیک کریں ہم کیسے بیٹے ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں۔ کیا جس طرح کا اسلام نے کہا ہے ہم ویسے بھائی ہیں؟ کیا جس طرح کا اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم ویسے خاوند ہیں؟ چیک کریں حضرت،
قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں خود کو چیک کریں، کیونکہ کل جو چیکنگ ہونی ہے نا وہ اسی روشنی میں چیکنگ ہونی ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نے تم سے پوچھا جائے گا، تو جو پوچھا جائے گا نا وہ اسی انداز سے پوچھا جائے گا جو انداز قرآن پاک نے بیان کیا۔ روز قرآن پاک کے انداز سے نا اپنے آپ کو چیک کریں، جس طرح کا قرآن پاک نے کہا ہم ویسے ہی گاہک ہیں، ہم ویسے محلے دار ہیں، ہم ویسے رشتہ دار ہیں، ہم ویسے بیٹے ہیں، ہم ویسے بھائی ہیں، ہم ویسے خاوند ہیں، ہم ویسے داماد ہیں۔ چیک کریں حضرت اپنے آپ، بڑی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کو اپنی چیکنگ کرنے کی حضرت، بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ اور حضرت جو انداز اسلام نے دیا نا کبھی اختیار کر، یہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت۔ ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت۔ یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت۔ مجھے یاد ہے جی، جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب حیات تھے حضرت، آپ نے خود بات سنائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی پائیا سی، آپ کا انداز تھا، کوئی پائیا سی تو باہر ہوندا سی حضرت، اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا حضرت جی، اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی۔ یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا یہ آپ کا، میرا اور ڈاکٹروں کا ہے، اتھے کوئی سٹیج سٹوج نہیں ہے حضرت جی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے حضرت جی، اتھے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ۔ ہم مجبور ہیں سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہیں سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے، وہ نہیں مجبور ہے حضرت۔ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے۔ پتہ بھی تب چلا کہ حضرت جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا حضرت، وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار۔ اور حضرت جی اکثر و بیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے کہ ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئیں تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے۔ اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہے نا جن کے والد اکثر باہر ہیں تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی، پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے۔ وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آندے سن، وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے۔ پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا، اب وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے پیسے مہینے والے بند، تو کس کو اچھا لگے؟ بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے۔ اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے وے، کہنا جنی مرنا باری مریے چل کے۔ بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو، اس کی قدر کرنا، کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا۔ پیسے پھر مل جاتے ہیں نہ کہیں سے، والد نہیں ملتا کبھی بھی ادھر۔ لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں۔ وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا، اولاد کو ان کی کم، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، اب پیسے بھی بند، وہ تو ہے بھی بیمار، وہ تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی، وہ کس کو اچھا لگے؟ بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب۔ اس نے مایوس ہو کے نا، اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر نہیں مرنا، باہر ہی مروں گا جا کے۔ ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے، تیاری کر دی باہر جانے کی۔ وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی
کی فیملی تھی. چھوٹا بھائی وہ انتقال کر چکا تھا. بیوہ بھابھی اور یتیم بچے. یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا. پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں، ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں. جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں. اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے، جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم منو ان اس پہ یقین کرتے ہیں. بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو، لیکن تحقیق کیا کرو. یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے، یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر. جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا، اے کیتا جے تہاڈے بھرا نے اج. اچھا ایڈا منوس ہے. اج تہاڈی بھابی اے کر کے گئی جے. اچھا ایڈی منوس ہے. تہاڈے بھتیجے تے جڑے، بیچارہ تو آگے باہر تھا. وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نا. وہ دی کوٹھی نال یتیمہ دا ماڑا جہا مکان. آتا تھا باہر سے لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ جو بیوہ ہے پیچھے، جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، کیا ان کا حال ہے کبھی نہیں پوچھا، دیکھا ہی نہیں کبھی ادھر جا کے. بلڈ کینسر تھا، رات کو نیند آ نہیں رہی تھی، جاگ رہا تھا. بارش برس رہی تھی. وہ ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہیں یتیموں کے گھر سے. اینج کر پانڈے ادھر کر ادھر کر. اب رات تو نہیں مناسب، اب صبح جا کے دوں گا دستک. صبح اٹھا، بیوی نے بھی بڑا منع کیا، بچوں نے ابو جی کتنے چلے ہو، تے ہے ہی ہیں جدے نے وہ تے یہ ہے، تانوں تے پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے، تسی تے باہر ہوندے ہو محلے وچ انج. انہیں کہا جو بھی نے تہاڈا بھی ویکھ لیا، میں چلا ہوں، میرے بھرا دی نشانی. اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا. پہلی واری تایا کار آیا سی اور روئی پئی. خیر سر تے پیار دیتا، اندر گیا، کوئی پرسانی حال نہیں، سارا کار گلا. اندر پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی ہے؟ انہیں کہتا ہے ابو ساری رات نا کار چوندا رہا ہے، کدی پانڈے ادھر رکھنے سا، کدی پانڈے ادھر رکھنے، ساری رات جاگ دے رہے ہیں. وہ تانوں آوازاں گئی ہونی ہیں. آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ ظالمہ اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام میں تیرے اپنے، کیا ہم اس طرح نہیں ہیں؟ اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. تیرا اپنا خون. ٹھیک ہے یار، رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو. تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا. نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا، فرمایا کوئی سبز درخت نہ کاٹنا، کسی بچے پہ، کسی نہتے پہ، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا. جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے. رو پڑا حضرت. اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے، کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. اس نے فیصلہ کیا، ٹکٹ اگے پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے. ٹھیکیدار بلوایا، ایسٹیمیٹ لگوایا، کیا کام شروع کر. روز جناب کرسی رکھ کے نا سامنے یتیمہ دے گھر دے لات رکھ کے بہ کے دے جناب مکان بندے ہیں. ویکھنا بڑیاں جناب کر دینا گلاں کیتیاں، ساڈا حق کے تسی دیشڑن لگے ہو سارا انہاں نوں. مکان بندا رہا بندا رہا. وہ سامنے کرسی تے نا لات رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا. مکان تیار ہو گیا، چابی انہوں نے والے کی تھی، ٹکٹ کرائی تھے باہر. باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا. آج مریا کل مریا، بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے بھائی سٹیج گزر چکی ہے، بس انتظار میں تھا. آج مریا کل. 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے، 7 گزرے، 8 گزرے، 9 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے. بڑا حیران ہوا. میں نے کہا ڈاکٹر تو کہتا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تو 3 تو 4 مہینے دا، اتنے تو 2 سال ہو گئے نے، چل کے چیک تے کراواں پھر ایک بار. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک؟ تو بلڈ کینسر کا مریض ہے، تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تو یہی رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے، ادھر تو 2 سال گزر گئے، میں ابھی تک زندہ ہوں.
اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو حضرت جی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے، بلڈ پریشر کی، بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور، اس کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں حضرت. تم ہی بنوا کے ویکھاں کسے دا، تم ہی بنوا ہاں کدی کسے دا. پھر ویکھ ہوندا کی ہے میاں. ہم پتر ہم دعائیں نہیں کٹھی کرتے ہیں، جیسی سارے اپنا اپنا چگا چیک کریے نا، اسی ہاواں کٹھیاں کیتی دیا. دعا کوئی بھی نہیں کی، اسی دعا کوئی بھی نہیں کی، دعاواں کٹھیاں کی. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بندیا جدو تینوں ڈاکٹر کہندا ہے نا جی ہوں بس دعا ہی کرو، تو ادو دعاواں لبن جانا. اللہ دے بندیا پہلے ہی دعاواں لب کے رکھ سا. جدو تینوں لوڑ پوے تے تینوں دعاواں لبن نہ جانا پوے، جدو لوڑ پوے تینوں دعاواں کروان نہ جانا پوے، پہلے ہی کٹھیاں کر کے رکھ، پہلے ہی جمع کر. تو دعاواں نہیں، تو ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں نے، اسی ہاواں کٹھیاں کیتی. جو رویہ اسلام کافروں سے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا حضرت، ہمارے آپس میں وہ رویے ہیں. نہ سی چنگے ملے دار، نہ سی چنگے پرا، نہ سی چنگے داماد، نہ سی چنگے شہری، نہ سی چنگے پاکستانی. نہیں حضرت چیک کریے اپنے آپ، بنواؤ کبھی کسی یتیم کا، پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. دعا تقدیر بدلتی ہے حضرت، بدل جاتی ہے دعاؤں سے تقدیر حضرت. لیکن کوئی لوے بھی تو صحیح نہ حضرت. یہ عباسی خلیفہ تھا، حضرت امام مالک کے پاس آیا، آگے کہتا ہے حضرت جی میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تو دعا کر داں گا لیکن جڑیاں سارا دن بد دعاواں لینا ہوتا میں کی کراں. میں تو دعا کر داں گا لیکن جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے سارا دن بد دعائیں لیتا ہے اس کا میں کیا کروں. دھیان رکھو حضرت ہماری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے. یہ کیونکہ ہم نے، میں ادھر سے آتا ہوں شابہ چوک، ظاہر ہے ادھر سے میں نے آنا ہوتا ہے باہر سے، یہ آگے آ کے یہ والا یو ٹرن لیتا ہوں حضرت جی. اور تقریباً حضرت کبھی ہے نہ ہوا ہو، ایک دو بھائی نے ریڑی والے نا، انہوں نے حضرت جی یو ٹرن دے بالکل سامنے ریڑی کھلارنی ہوندی ہے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید جڑی گڈی لنگے گی وہ میری ریڑی ویکھے گا تو شاید میرے کو. ہمیشہ حضرت جی انہیں یو ٹرن دے بالکل، اور پھر اس انداز سے گاڑی کھڑی کرتا ہے کہ آپ اس کی ریڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے نا ایک بار میں گاڑی ٹرن نہیں کر سکتے. آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی حضرت جی، آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی، پھر آپ پیچھے کریں گے گاڑی، پھر آپ جو ہے نا گاڑی. اللہ حضرت اگر وہ ریڑی کھڑی نہ کرے تو سڑک اتنی بڑی ہے کہ آپ کی گاڑی ایک بار ٹرن، اب میں نہیں، اس کی ریڑی کھڑی ہونے کی وجہ سے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ان سچ دسو انہوں لوڑ ہے بھی کسی بد دعا دی، وہ تو روز آپ ہی لین دیا کرو. اور اس طرح کے ڈھیروں کام کرتے ہیں ہم روز. گاڑی پارک کرتے ہوئے بالکل نہیں دیکھیں گے یہ میں جو گاڑی پارک کر کے جا رہا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں. اللہ میرا کئی بار دل کیا کہ میں گاڑی کھڑی کر کے نا اس کو کہوں یار تو بھائی کتنے دے آ کے ریڑی کھلارنے، تیری ریڑی کھلارنی ایک گڈی بھی پہلی وار سے ٹرن نہیں ہوندی، ہر گڈی میں پیچھے جانا پہنتا ہے. تو کیسا بندہ ہے اللہ کے بندے. لیکن حضرت جی ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں، ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں. میں حضرت وہ ایک دن ہم جا رہے تھے، وہ ٹرالی والا تمہیں پتا ٹرالی اگے لگ جائے تو کتنے راہ دیں حضرت جی، مار مار تھی آ رہے پچھو شدائی ہو جانا، راہ نے کوئی نہیں دینا تین. اسی بھی ایک دن پہ جائیے حضرت جی، میں دے ہارن تے ہارن پہنچنا بھی میں جنازے تے سی، وہ انہوں نے ٹرالی پر کی تھی وہ اپنی مستی نال حضرت جی چلاتا رہا. خیر میں بھی ادھر انسان ہوں، کتنی دیر بندہ برداشت کرتا ہے. وہ میرے نال کاکا بیٹھا تھا ہی، میں کیا اللہ دیا بندے کوئی پتہ کرنا لا ہوئے نا تو گھر جا کے پتہ کرے یہ حالات کدی ٹھیک نہیں ہوں گے. خیر آگے جا کے وہ تھوڑا کچھ ہمیں ملا. وہ میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا تھا وہ ٹرالی والے کو جانتا تھا، وہ کہنا کہ حضرت صاحب بالکل جو تھی کہہ دے حالات ہیں جی نے. وہ منون پیر بنا بیٹھا، حضرت صاحب کی نظر ہے تو میں نظر نہیں پائی. روز پتہ نہیں کنے انہوں تنگ کر کے
روز پتہ نہیں کنیا کو بد دعاواں لیندا ہے جی حضرت، راہ ہی نہیں دیندا کسی نوں. میں کوئی بلائے شلایت نہیں، کوئی نگاہ نہیں. میں ایک ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں رونے والا ہو گیا ہوں. اس کے پیچھے میں ہارن دے دے کے راستہ دے بھی سکتا ہے مجھے، تھوڑی سی ٹرالی نیچے کرے میری گاڑی گزر جائے گی حضرت جی. نہیں دے رہا جان بوجھ کے مجھے. پتہ نہیں دن میں یہ کتنوں کو ایسے تنگ کرتا ہے حضرت جی. رات کو جاتے ہوئے چلو کو 4 پیسے بھی لے کے جاتا، لیکن اتنی زیادہ اپنے ساتھ بد دعاؤں کی گٹڑی بھی لے کے جاتا ہوگا. پھر آگے کہنے حضرت صاحب دیکھو ہاں کسی نے کوئی کر تے نہیں چھڑے. اللہ دے بندے تو آپ ہی اینا کچھ کر کے آئے، کسی نے تیرے تے کی کرنا، کسی نے تیرے تے کی کرنا. میں زچ ہو گیا حضرت اسی، میں نے جنازے پہ جانا ہے، اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں. اللہ ٹرالی والوں کا زیادہ مائنڈ ہوتا ہے، میرا کی جانا ہے حضرت جی. میں نے کہا کوئی ہو نا اگر پتہ کرنے والا، اس کے گھر جا کے دیکھیے اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ بچہ ساتھ بیٹھا تھا، وہ اس کو جانتا، جب گزرا کہتا حضرت صاحب کی نگاہ ہے تو میں بھائی نگاہ نگو کوئی نہیں ہے. میں تو ویسے ایک بات کی ہے کہ مینو نے رونا والا کر چھڑے. پتہ نہیں دن میں یہ اس طرح کتنا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہوگا. دھیان کرو یار، ہماری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہو رہا. میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا حضرت. ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا. بندہ بڑا امیر، باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو. اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی یہ باہر ہی حضرت جی وہ انتقال ان کا ہو گیا، دونوں انتقال ہو گیا. اتنے ہی انہوں بہن اور لے کے آئے. خیر میں نے بھی دم کیا. میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب دے کو لے گیا، بڑے لوگ حضرت جی. میں وہ لے گیا حضرت صاحب، جناب نے بھی دم کیا. وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمان لگے بابا جی ذرا نا یہ پیچھے جا کے پتہ کریو، میری تربیت کے لیے تھا. میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا، باتوں میں میں نے 1-2 بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا. تو 1-2 بندے نے مجھے بتایا انہیں کہ حضرت نے اپنی ساس نو بڑا استعمال کیتا، یعنی اپنی ساس نو بڑا ہی ستایا سی. مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس جانے میری توجہ. حضرت جی اس عورت کو چھوڑو، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے مبارک پہ نا بلی تھی ایک. وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا، سب نے جانا ہے حضرت جی. وہ بھی ٹائم آ گیا، بڈھی ہو گئی حضرت جی، وقت آ گیا. ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال، تھوڑی تھوڑی ان کی عمریں ہیں حضرت جی. قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتھے جان پھنس گئی حضرت. 3 دن کہنے نے بلی اینجی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی حضرت. 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نہ اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ. کہتے میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں حضرت آستانے دی بلی ہے. وہ نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے. تو فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کر دی سی، جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا دال آ کے بہ رہی سی، جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا تو ایک بار چ نہیں سی مار دی ہوندی، بلکہ انہوں نے تڑپا کے مار دی سی. جب تڑپایا سن تو پھر تڑپنا بھی تو پینا سنا. حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے. اس لیے پتر اسی اپنے لیے آپ کنڈے کٹھے کرنے ہیں. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا ہے. ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. اسی اپنے واسطے کنڈے آپے کٹھے کرنے ہیں. وہ کریم رب ہے، اسی آپے کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے. اس لیے حضرت جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو، میں تاڑے سارے لیے دعا کراں گا. جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے ہے. یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی حضرت، لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے، رو پڑے. اس کی محبوب کون ہے؟ وہ 3 بار قسم کے ساتھ. آپ کا تو 1 بار کہہ دینا کافی. آپ اگر قسم نہ اٹھائیں، آپ وہ محبوب ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، ان کا بولنا میری وحی ہے. اب وہی محبوب ہے جن کا بولنا وحی خدا ہے. 3 بار قسم کے ساتھ. کون ہے وہ؟ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو.
میں حضرت یہ مسجدوں میں جو محافل ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے تقریباً مسجدیں محلے میں ہیں حضرت، رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک ہم اسپیکر بجا رہے ہیں، خود ڈر لگتا ہے حضرت کوئی بیمار نہ ہو، محلے میں کوئی بیمار نہ ہو، پتہ نہیں اسپیکر کی وجہ سے حضرت جی کتنے لوگوں کو جاگنا پڑ رہا ہے، کتنے لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، کوئی ایسا بھی نہ ہو جس نے سارا دن مزدوری کی ہو، صبح اس نے پھر اٹھ کے مزدوری پہ جانا ہو، پتہ نہیں اس کی وجہ سے اس کو نیند بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کبھی حضرت جی گلی بند کروا کے محفل کر دی حضرت، ابتدا کی گلی میں لکھا بھی نہیں بھئی آج بڑی معذرت محفل کی وجہ سے گلی بند ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں آدھی گلی میں آ کے پتہ لگا جی محفل ہے تو گلی بند ہے، اب کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے نا، اگر آپ نے گلی بند کی ہے تو گلی کے بالکل ابتدا میں وہاں کچھ ایسا انتظام کرے جو ہر آنے والے کو بتائے، پہلی بات تو بند ہی نہ کریں، دوسری بات اگر آپ نے بند کر دی ہے تو ابتدا میں کو بندہ کھڑا کرے جو ہر آنے والے سے معذرت کرے، اور کہ حضرت محفل ہے ذکر رسول ہے تو کچھ جگہ نہیں تھی، آج ہم نے گلیاں سڑک بند کی ہے تو ہے تو آپ کو تکلیف، آپ کو ذرا اوپر سے جانا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اب کوئی نہیں حضرت فوتگی ہو گئی ہے گلی بند کر چھڑی ہے، وہ آدھ گلی آ کے پتہ لگا کہ گلی بند ہے، ہم ان باتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے حضرت، لیکن کیا ہے یہ باتیں بہت بڑی ہیں حضرت۔ اس وقت حضرت سب کچھ ہونے کے باوجود میرے خیال سے حضرت جی کوئی اکا دکا چیز ہوگی جو ہمارے پاس پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے، باقی سب دیا اللہ نے جی اس خطے کو، 4 موسم دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، جنگلات دیے ہیں، آپ کے پاس چاول اپنے ہیں، آپ کے پاس گندم اپنی ہے، آپ کے پاس جو اپنے ہیں، آپ کے پاس مکئی اپنی ہے، آپ کے پاس باجرہ اپنا ہے، آپ کے پاس ٹوٹل سبزیاں اپنی ہیں، آپ کے پاس ٹوٹل پھل اپنے ہیں، انجیر آپ کے پاس ہے، زیتون آپ کے پاس ہے، نمک آپ کے پاس ہے، کوئلہ آپ کے پاس ہے، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے حضرت، لیکن پھر بھی میرے ایک دوست ہیں وہ جاپان میں ہیں اور عمر گزار دی جی انہوں نے جاپان میں، اس وقت جی ترقیاں تقریباً آپ کے پاس جتنے برانڈ ہیں اگر دیکھا جائے تو ان میں بڑے نام حضرت جاپان کے پاس آتے ہیں، آپ کی ٹویوٹا، آپ کی ہونڈا، آپ کا سامسنگ، یہ سارے برانڈ، آپ کا سونی، پیناسونک، ایسے سارے برانڈ حضرت اس کے کھاتے میں گرتے ہیں جا کے، اللہ 2 بار ایٹم بم کھایا، قدرتی آفات کا بڑا سامنا ہے، زلزلے بڑے ہیں، وہ سونامی بڑی ہے حضرت جی، 2 بار بم بھی کھا چکے ہیں، پھر بھی سب سے زیادہ عمریں ان کی ہیں، کرائم ریشو 0 ہے، جیلیں خالی ہیں حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ ملاقات ہوئی ان سے، میں حضرت جی جاپان عمر ہی لنگا چھڑی جی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کوئی ایک گل میں سناؤ انہوں دی ترقی دی وجہ، کہنے لگے حضرت صاحب باتیں تو بڑی ہیں، چون تسی ایک کیا تو پھر میں ایک ہی سنا دینا، کہنے لگے بات کو اچھی تو نہیں سنانے والی لیکن میں آپ کو سناؤں گا، آپ کیمرہ لگا ہے، آپ جگہ جگہ اللہ آپ کو موقع دیتا ہے، آگے لوگوں کو بھی سنا دیجیے کہ پاری ترقیاں انج ہوندی ہیں۔ کہتے ہیں میری بالکل جوانی تھی، جاپان میں تھا، وہ بس کچھ معاملہ ہے، بس جوانی دیوانی ہوتی ہے، اللہ اس جوانی کی دیوانگی سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ پاکیزہ جوانی عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں ادھر پڑھتے کام کرتے وہ ایک جو ہے نا وہ دل ایک جاپانی لڑکی کی طرف مائل ہو گیا، گناہ سے اللہ نے محفوظ رکھا، زنا سے، ظاہر ہے جی گناہ تو تھا ملنا آپس میں، لیکن یہ ہے کہ شادی کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے جی، دن طے ہو گیا، میں نے بھی وہ دولہے والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس نے بھی وہ عروسی جوڑا پہنا ہوا ہے، اور ہم گاڑی پہ بیٹھ کے نا شادی کرنے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی، میں ایک سٹور پہ رکا، چیزیں لی، ایک ببل بھی لے لی ساتھ، گاڑی میں آ کے بیٹھا، چیزیں وغیرہ رکھی، گاڑی سٹارٹ کی، ببل کھولی، ببل منہ میں ڈال لی، ریپر ہاتھ میں تھا، گاڑی چلی، خیال آیا ریپر، میں نے شیشہ نیچے کر کے نا گاڑی کا ریپر سڑک پہ پھینک دیا، بس ریپر سڑک پہ پھینک، اس جاپانی لڑکی نے مجھے کہا گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، میں نے لگائی، اس نے کہا گاڑی انلاک کرو، انلاک، کوئی اس نے بات نہیں کی، اور وہ گاڑی سے اتر کے نا چلی گئی، بڑا غصہ آیا، شادی کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا تماشا کر دیا اس نے، 2-4 گالیاں دیں، میں ہوں دے اس طرح دینے، بے وفا گورے، یہ ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ یہ ہیں اس طرح کے، اب غصہ آیا،
اور میں نے کہا میں نے شادی کر کے دساں گا ہوں. غصے میں پاکستان آیا, شادی کی, وہ جو ہے نا وہ بہرحال 2-3 سال بعد نہ کہیں ملاقات ہو گئی. ظاہر وقت گزر چکا تھا, میرا بھی غصہ اتر چکا تھا, ساتھ بڑا اچھا مل گیا, اس نے مجھے سارا کچھ ہی بلا دیا. بہرحال بات مختصر, کہتے میں اس کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہا سر این انداز اس دن چھوڑ کے چلی کیوں گئی تھی. وہ کہتی ہے تمہیں یاد ہے تم نے ببل لی؟ ببل کھا لی, ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا, پھر تم نے کیا کیا, چلتی گاڑی سے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ پھینک دیا. بس تمہاری وہ بات اچھی نہیں لگی, میں چھوڑ کے چلی گئی. تو میں نے کہا بھائی اس میں ایسی کون سی بات تھی, ریپر نیچے پھینکنے کی وجہ سے تم چھوڑ کے کہتی جب تم نے ریپر نیچے پھینکا نا تو میں اس دن پھر سمجھ گئی کہ جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. شاید آپ کو یہ بات اتنی بڑی نہ لگے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا پاکستان میں, لیکن بات بڑی ہے اور قومیں ہمیں نہیں بنتی ہیں. اور پتہ ہے ہمارا آج کیا حال ہے, چیک کر لیجئے گا. 75 سال کے بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ریپر تو رہ گئی دور کی بات, ختم کے بعد کل 10ویں 40ویں سالانے ختم کے بعد ہم سڑک تو رہ گئی دور, وہ جو پھل ملتے ہیں نا ختم سے, ہم آج بھی حضرت جی کھا کے نہ تو اس کا چھلکا مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. سڑک کی بات تو رہنے دو نا حضرت جی. اگر گرمیوں میں ختم ہو تو تربوز, خربوزہ, آم, آج تک ہمیں اتنی بھی اویئرنیس نہیں آئی کہ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں, ہاتھ میں رکھیں, جہاں کہیں کوڑا پھینکنے کی جگہ ہو وہاں رکھیں. ہم مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں, مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ. کچھ مسجد میں پھینکتے ہیں, جس نے باہر کھایا اس نے باہر پھینک دیا. اور وہ کس بات پہ چھوڑ کے جا رہی ہے, تم نے ببل کا ریپر سڑک پہ کیوں پھینکا؟ جو بندہ سڑک صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا حضرت جی. وہ سڑک تے چھڑ کے ٹر گئی. ساڈا حال اج بھی ہے وے, اسی کھا کے تے چھلکا مسجد کی سٹ کے جانے ہیں. اگر نہ ہو میں جرمدار ہوں. ہم نے سیکھا کیا ہے 75 سالوں میں؟ صرف تنقید حضرت جی, جو ہماری پاکستانی قوم کا شیوا ہے حضرت جی, دبا کے کرتے ہیں حضرت جی. لیکن آؤ یار, آج تو بعد اسی بھی رستے چ نہیں بدلیں یار, چینج کریں خود کو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, سامنے حدیث رسول کی کتاب پڑھی, اللہ دی قسم جے عمران خان کو نہیں جے بدلنا, نواز شریف کو نہیں جے بدلنا, زرداری کو نہیں جے بدلنا, کوئی نواں لیڈر بنوا کے لے آؤ. جدو بھی بدلنا ہے تاڑے کو بدلنا ہے, میرے کو بدلنا ہے. جتنی دیر ہم نے نہیں بدلنا کچھ نہیں بدلے گا. قرآن کا فیصلہ ہے, جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ ان کی حالت کبھی نہیں بدلتا. شروع کرو یار, اللہ کا نام لے کے شروع کرو حضرت. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. گاڑی پارک کرتے دیکھو, تکلیف تو نہیں. پھل کھا کے دیکھو, میرا چھلکا پھینکنے, چلو حضرت تکلیف کی بات تو ویسے ہی برا لگتا ہے حضرت اگر راستے میں چھلکا پھینکا جائے. راستے کو میرا روز کا کام ہے, میں کل ختم تو آئے, وہی حال حضرت, سب نے کھا کے مسجد میں پھینکے. کیا کریں یار, کتنے چلے جائیں یار, کہاں جائیں ہم؟ سلیمان خود سے شروع کرے یار.